اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید زاہد بخاری ایڈوکیٹ آپ کے پاس ایک نئے موضوع کے ساتھ، جو کہ ہماری زندگیوں کے لیے، ہمارے دنیاوی زندگی کے ساتھ ساتھ آخروی زندگی کے لیے بھی بہت ضروری ہے، اور اس قدر اہم ہے کہ جس طرح ہمارا سانس لینا اہم ہے، جس کے بغیر نہ میری زندگی مکمل ہے، نہ آپ کی زندگی مکمل ہے، نہ ہمارا کوئی عمل ہی کارآمد ہوگا، نہ ہے، جب تک کہ یہ ہماری زندگی میں شامل نہ ہو جائے اور یہ ہمارے ایمان کا، ہمارے مذہب کا، ہماری دنیاوی جو زندگی ہے، اس کے جتنے بھی اسلوب ہیں ان کو بہترین انداز میں نپٹانے کے لیے اور زندگی کو نہایت آسان بنانے کے لیے یہ پہلو جو ہے جو ہم سے رہ جاتا ہے، یہ سب سے موضوع اہم ترین موضوع ہے جو میں آج لے کے آیا ہوں، اور وہ ہے انصاف کرنا، صحیح بات کرنا، سیدھی بات کرنا۔ جس طرح میں نے پچھلے ویڈیو میں آپ سے عرض کی تھی اور اللہ کا پیغام پہنچایا تھا کہ قولوا قولا سدیدا، کہ اے ایمان والو سیدھی بات کیا کرو، سیدھی بات، چاہے مختصر ہو چاہے لمبی ہو، صحیح بات کرو، وداؤٹ ہیونگ اینی کے دماغ میں کہ کوئی اس کے جو بھی رزلٹ ہوں گے، جو بھی کوئی آئیں گی باتیں تو لوگ اس سے برا منائیں گے، بس اس کی کیئر مت کریں، سیدھی بات کریں۔ اور آج میں حق و انصاف کرنے کی بات لے کے آیا ہوں، جس کے لیے اللہ نے ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ، بارہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی ہے، اور ان کے ذریعے سے ہم کو سب کو تلقین کی ہے، واضح طور پر احکام دیے ہیں کہ ہمیں کس طریقے سے انصاف کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی افیکشن، محبت بھی انصاف کرنے والوں سے بتا دی ہے، اپنا ساتھ بھی انصاف کرنے والوں کے لیے بتا دیا ہے، اور سزا بھی تجویز کر دی ہیں، سزائیں بھی بتا دی ہیں کہ جو حق و انصاف کے خلاف چلیں گے ان کو دنیا اور آخرت میں عبرتناک سزائیں ہیں۔ تو چلیے آپ کو سیدھا قرآن، جیسے میرا آپ سے وعدہ ہے کہ قرآن اور حدیث اور سنہ کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی، اور دنیا کے جتنے بھی مسائل ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں، اللہ پاک نے وہ سارے سم اپ کر دیے ہیں، تمام کے لیے راستے ہمیں قرآن پاک میں بتا دیے ہیں، اس لیے ہمیں باہر کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف واپس رجوع کرنا ہے، اپنے ایمان کو تازہ کرنا ہے، قرآن پاک سے رجوع کر کے، اس کو پڑھ کے، سمجھ کے، تو اللہ تعالیٰ تمام راستے ہمارے آسان کر دے گا۔ تو چلیے بسم اللہ کرتے ہیں قرآن پاک سے ہی اس اہم ترین موضوع کو سمجھنے کے لیے، حق و انصاف کی بات کرنے کے لیے۔ تو میں سیدھا آپ کو سپارہ 26 پہ لیے جا رہا ہوں، سورہ ہے حجرات، اور اس کی 49 اس کی جو ہے حجرات ہے، سورہ حجرات جو ہے 49 ہے، اور اس کی آیت مبارکہ ہے 10۔ پیچھے پوری اس کی ہے کہ اگر مومنوں میں سے کوئی دو فریق آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرا دو، اور اگر ایک فریق دوسرے پر زیادتی کرے، یہ سمجھنے کی بات ہے، ہر روز ہمارے گھروں میں ہوتا ہے، ہمارے محلوں میں ہوتا ہے، ہمارے بازاروں میں ہوتا ہے، اور ہم بغیر سوچے سمجھے جو کرتے ہیں اس کا دیکھیے کہ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ اگر دو مومن، دو مسلمان جو آپس میں بھائی لڑ پڑیں، کوئی عزیز لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرا دو، اور اگر ایک فریق دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو، یعنی کہ جس نے زیادتی کی اس کا ساتھ مت دو، اس کے بعد اسے بتاؤ کہ تم نے غلط کیا ہے۔ یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع لائے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، یہاں اور ان کے ساتھ جو زیادتی کر رہا ہے اس سے لڑیں،
یہاں تک کہ وہ بھی اللہ کے حکم کی طرف رجوع کر جائے، یعنی وہ بھی آپ کی بات مانے اور سچی بات جو ہے جو اللہ نے فرمایا ہے اس کے مطابق چل پڑے۔ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَالْإِقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ پس جب وہ رجوع لائے تو دونوں فریقوں میں مساوات کے ساتھ، یعنی جو حق ہے، جو صحیح بات ہے اس کے مطابق ان میں صلح کرا دو۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا لفظ ہے، بہت بڑا فرمان ہے، بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو آدمی صحیح بات کرے گا، حق اور انصاف کی بات کرے گا، وہ جج لگ گیا ہے تو اس کی خوش قسمتی ہے اگر وہ فیصلے حق اور انصاف کے مطابق کرتا ہے، کسی پریشر اور دباؤ کے بغیر کرتا ہے۔ آج کی یہ باتیں ہماری ایلیٹ کلاس کے لیے بھی ہیں، جن کے پاس جو صاحب اختیار ہیں، یہ ان کے لیے بھی ہے، جو محلے کا چودھری ہے یہ اس کے لیے بھی ہیں، یہ ایم این ایز ایم پی ایز کے لیے بھی ہے۔ یہی بات جوڈیشری، ہائی جوڈیشری، چیف جسٹس سے لے کے تمام ججز تک، سول ججز تک اور وکلاء تک، اور میرے جو فرٹرنیٹی کے ہیں لوگ ہیں وکلاء، ان سب کے لیے بھی ہے کہ حق کی بات کے لیے لڑو، حق کی بات کرو، حق کی بات کا حق و انصاف کے مطابق فیصلہ کرو، تو اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو ادروائز بارہا جگہ اللہ پاک نے کہہ دیا ہے کہ تم اپنے انجام سے پھر باخبر ہو، کہ تم سے جو دنیا میں ہوگا اور آخرت میں ہوگا وہ تمہیں نظر آئے گا۔ عذاب کی وعید دی گئی ہے، برے حساب کتاب کی وعید دی گئی ہے، جہنم کی وعید دی گئی ہے جو ناانصافی کریں گے۔ حق انصاف کی بات کرنے والوں سے اللہ پاک نے محبت کا وعدہ کیا کہ میں ان سے، یار کمال ہے۔ ہمیں تو کوئی جاتے ہوئے کہہ دے کہ یار اسی تو نال بڑا پیار کرنے ہیں، ادب کرنے ہیں، گھر میں آئی لو یو ہو جائے تو دنیا سنور جاتی ہے، دل دماغ میں لڈو پھوٹتے ہیں اور باغ و بہار ہو جاتی ہے۔ تو جس کو اللہ وعدہ کر دے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، ان سے خوش قسمت کون ہوگا؟ اس کی تو دنیا بھی بدل گئی اور آخرت بھی کامیاب ہو گئی، اور دنیا میں بھی اس کی آل اولاد کامیاب ہو جائے گی۔ اگر نہیں کیا، اگر وہ جج ہے، اس کو موقع ملا ہے، اگر وہ چیف ہے کسی جگہ کا، کسی محکمے میں اس نے عدالت لگائی ہے، کسی بات پر اس کے پاس فیصلہ آ گیا ہے، میرے پاس آ گیا یا آپ کے پاس آ گیا، میڈیٹر ہے، اور اس نے فیصلہ کسی اور دباؤ سے، پیسے کے دباؤ سے، سفارش کے دباؤ سے، بندوق کے دباؤ سے کوئی فیصلہ کر دیا ہے، تو سمجھ لو کہ اس کو اور اس کی اولاد کو اور اس کی جتنی بھی نسلیں ہیں وہ خود ہی تباہ کرنے کے لیے تیار ہے، اور وہ تباہ ہو کے رہیں گے۔ اللہ پاک کی یہ وعید ہے۔ اگر محبت کا وعدہ ہے، جس کے ساتھ اللہ محبت کا وعدہ کر دے تو اس کی تو دین و دنیا ہی بدل جاتی ہے، ہر چیز ہی سمر جاتی ہے۔ تو یہ ایک جگہ نہیں، بارہا جگہ اللہ پاک نے وَيُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ فرمایا ہے کہ میں انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ اور انصاف کتنا اہم ہے، حق و انصاف کی بات کرنا کتنا اہم ہے کہ اس کے لیے کسی کی تمیز نہیں ہے کہ سامنے کون ہے جس کے متعلق آپ نے فیصلہ دینا ہے، امیر ہے یا غریب ہے۔ یہاں تک کہ ماں باپ سے زیادہ تو کوئی اہم نہیں، ماں باپ سے زیادہ تو آپ کے خاندان سے زیادہ تو کوئی اہم نہیں، اس کے لیے بھی وعید ہے۔ سپارہ ہے جی 5 اور سورہ النساء 4 نمبر صورت ہے، اور اس کی آیت مبارکہ جناب 35 ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اے ایمان والو، آپ کو اور مجھے کہا جا رہا ہے، اے ایمان والو، انصاف پر قائم رہو اور اللہ کے لیے سچی گواہی دو۔ یہ ججز کے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، میرے لیے ہے، صاحب اختیار کے لیے ہے۔ جہاں پہ بھی آپ کو ایک گھر میں ہیں، باہر ہیں، گلی میں ایک اصول وضع ہو گیا ہے کہ اللہ کے لیے سچی گواہی دو، یعنی سچی بات کرو، سیدھی بات کرو، خواہ
اس میں تمہارا یا تمہارے ماں باپ، کیا ہے جی، خواہ اس میں تمہارا یا تمہارے ماں باپ رشتہ داروں کا نقصان ہی ہو۔ اب اس پہ ہم قیاس کرتے ہیں، آپ سوچ لیں خود ہی۔ اگر کوئی امیر ہے یا فقیر تو اللہ اس کا خیر خواہ ہے، تو تم خواہش نفس کے پیچھے چل کر عدل نہ چھوڑ دینا، یعنی انصاف کا راستہ نہ چھوڑ دینا، سچی بات کا راستہ نہ چھوڑ دینا۔ اگر تم پیچ دار شہادت دو گے یا شہادت سے بچنا چاہو گے تو جان رکھو اللہ تمہارے تمام کاموں سے واقف ہے۔ یہ مت سمجھو کہ تم بچ کے چلے جاؤ گے۔ یو ہیو ٹو بیئر دی کانسیکوینسز، تمہیں انجام سے ہونا پڑے گا، گزرنا پڑے گا کہ تم نے جھوٹ بولا ہے، نا انصافی کی ہے، زیادتی کی ہے، چاہے غریب تھا چاہے امیر تھا، چاہے ماں باپ کا سامنے ہو، چاہے آپ کے عزیز و قرب کا کوئی نقصان ہو رہا ہو، کچھ بھی ہو، کسی بھی حالت میں ہو، کچھ بھی ہو، بس بات ختم ہو گئی۔ کوئی عذر کی گنجائش نہیں ہے اس میں، کہ آپ نے حق و انصاف کی بات کرنی ہے۔ اگر کسی چیز میں آپ کی گواہی کا وقت آ گیا ہے اور آپ نے وہ لکھ کے دینا ہے، سنانا ہے، بولنا ہے، آپ اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتے، آپ اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، آپ کی اس سے کوئی چھٹکارے والی بات نہیں ہے۔ آگے بھی آپ کو اس میں کلیئر کرتے ہیں، بارہا قرآن پاک اور میرا اور آپ کا ایمان اسی پہ قائم ہے۔ سورہ المائدہ سپارہ ہے 6 اور پہلی ہی آیت اس پہ شروع ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ہے ایمان والو اپنے اقرار پورے کرو۔ اقرار کیا ہے؟ وعدہ، حق بات، سیدھی بات، جو آپ کہتے ہیں، جو آپ قسم کھا لیتے ہیں، جو آپ کسی کہتے ہیں میں کر دوں گا، تو اے ایمان والو اپنے اقراروں کو پورا کرو۔ پہلی آیت سے یہ شروع ہوتا ہے سارا سورہ المائدہ میں۔ اور آگے ایک بات ہو، یہ سورہ المائدہ کی ہے اگلی آیت 42 جی، سمعون للکذب اکلون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضرك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان اللہ يحب المقسطین۔ اور اگر یہ تمہارے پاس پوری تفصیل ہے کہ جھوٹی باتیں کرنے والے، جاسوسی کرنے والے، رشوت اور حرام کا مال کھانے والے، اگر یہ تمہارے پاس کوئی مقدمہ فیصل کرانے آئیں تو تم ان میں فیصلہ کر دینا یا اعراض کرنا۔ اگر ان سے اعراض کرو گے تو وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، اور اگر فیصلہ کرنا چاہو تو انصاف کرنا۔ اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ تو جناب یہ تمام دنیا کے جتنی عدالتیں لگی ہیں، جتنے بڑے ہیں، گھروں میں جو بڑے ہیں چھوٹے ہیں، سب کے لیے ایک فیصلہ آ گیا کہ تم سیدھی بات کرنا، حق کی بات کرنا۔ اور اب بتائیں آپ کو اللہ کیسے سمجھائے؟ جس میں آپ کے فائدے ہیں وہ بتا دیا ہے، جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ اور ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں نہیں سنی جاتی۔ ہم اپنے اعمال کی طرف تو دیکھیں، ہماری شامت اعمال تو دیکھیں نا، ہم کرتے کیا ہیں۔ آپ اس کی بات مانیں، وہ آپ کی بات مانے گا۔ میں نے جیسے پیچھے ویڈیو میں ہی آپ سے عرض کی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے احکام بتائے، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرُکُم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ کتنا بڑا فلسفہ ہے یہ! یعنی تم میری بات مانو، میرے احکام پہ چلو۔ کیا ڈیمانڈ کر لی ہے اس نے؟ سیدھی بات کرو، حق کی بات کرو، تو سب کچھ آپ کا ہے۔ اس کی محبت آپ کے ساتھ ہو جائے گی، اور اس کی محبت آپ کے ساتھ ہو گئی، رسول پاک کی آپ کہنے پہ چل پڑے تو اللہ کی محبت آپ کے ساتھ ہے، تو سب کچھ آپ کا ہو جائے گا نا۔ میرا تو دل چاہتا ہے کہ سب اتنی دفعہ ہے قرآن پاک میں یہ، اور آپ ہمیں اور آپ کو تاکید کی ہے کہ دل چاہتا ہے کہ سارا آپ کو بتاتا ہی چلا جاؤں اور ہم اس پہ عمل کرتے رہیں، اور اگر دنیا آخرت ہمیں لینی ہے۔ یہ سورہ مائدہ ہی ہے جی، سپارہ 6 میں، اور آیت مبارکہ ہے 49، وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ
ان یفتنونک عن بعض ما انزل اللہ الیک فان تولوا فاعلم انما یرید اللہ ان یصیبہم ببعض ذنوبہم وان کثیرا من الناس لفاسقون۔ واہ! اور ہم تمہیں تاکید کرتے ہیں جو حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے ان کے مطابق ان میں فیصلے کرتے رہا کرو، ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا، ان سے بچتے رہنا کہ کسی حکم یا اللہ نے تم پر جو نازل فرمایا ہے کہیں وہ تم کو بہکا نہ دیں۔ اگر یہ نہ مانے تو جان لو کہ اللہ چاہتا ہے کہ ان کے بعض گناہوں کے سبب ان کو مصیبت میں نازل کرے، اور اکثر لوگ تو یہ نافرمان ہیں۔ تو یعنی آپ کے پاس کس طرح کے وہ لے کے آتے ہیں چیزیں، جب آپ فیصلہ کرنے بیٹھے ہیں، جج ہیں، میڈیٹر ہیں، جو بھی آپ کے پاس اختیار ہے، گھر میں ہے ایک بچہ دوسرے بچے کے خلاف الٹی سیدھی باتیں لاتا ہے، بھائی بہن کے خلاف، بیوی خامد کے خلاف، خامد بیوی کے خلاف، تو دیکھیں کہ کوئی فیصلہ صحیح کرنا ہے تو دیکھیں کیا ہے حالات، کیا ہے بات، کیا ہے۔ کسی ایک طرف آپ کا پلڑا نہیں جھکنا چاہیے، آپ کا دھیان کسی طرف نہیں جانا چاہیے، کسی مال اور اسباب کی طرف نہیں جانا چاہیے، رشوت اور دباؤ کی طرف نہیں جانا چاہیے، لالچ کی طرف نہیں جانا چاہیے، تبھی آپ کا چھٹکارا ہے۔ ورنہ ان پر تو جو جھوٹ بولنے پر عذاب ہونا ہے، تو آپ کو غلط فیصلہ کرنے پر جو ہونا ہے وہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ لا یؤاخذکم، اس پارہ 7 میں دیکھیے، سورہ مائدہ ہی ہے، 88 اس کی وہ ہے جی، 89 ہے جی۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ، وہ پوری تفصیل ہے آگے کہ اللہ تمہاری قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن پختہ قسموں پر، یعنی آپ نے جو حلف اٹھائے ہیں، آپ نے جو بات سیدھی کرنے کا کہا ہے کہ میں کر دوں گا، مگر آپ نے نہیں کی، تو بس پھر وہ تو مواخذہ ہوگا، معافی مانگیں، کوئی اس کا کفارہ کریں، جو طریقہ کار دنیا میں بتائے گئے ہیں، مگر فیصلوں کا، مگر غلط باتوں کا جو آپ ناانصافی کر دیتے ہیں، ان کا کوئی کفارہ نہیں ہو سکتا۔ جو کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، سزائے موت غلط دے دی ہے، آپ نے پوری قوم کا ہی بیڑا غرق کر دیا ہے فیصلہ دے کے، آپ نے جہاں بھی ہے اپنے گھر کا بچانے کے لیے آپ نے رشوت سے پولیس آفیسر لگ گئے ہیں، تھانے میں بیٹھے ہیں، کسی اور محکمے میں بیٹھے ہیں، تو بس اللہ ہی اللہ ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کو کس قدر دردناک عذاب کی وعید ہے۔ آپ کا ایمان بھی گیا اور آپ کا مال بھی جائے گا، دنیا میں ہی اس کے سے اسباب بن جائیں گے کہ آپ اور آپ کی اولاد جو ہے وہ کسی صورت بھی سرخرو نہیں ہو سکتے، اور آخرت تو آپ سے جائے گی ہی جائے گی۔ تو اے میرے بھائیوں، ساتھیوں، میری بہنوں، بیٹیوں، ہمیں کسی بھی لالچ میں جائے بغیر اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، اور ہماری زندگی کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل ہو، تو آسانیاں بھی ساتھ ہی آ جائیں گی، ہماری دعائیں بھی پوری ہونے لگ جائیں گی، ہماری مشکلیں بھی کٹ جائیں گی، ہماری آزمائشیں بھی ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ آپ کا اور میرا اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہے۔ انشاءاللہ آگے پھر کسی اچھے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا۔ آپ اس جہاد میں میرے ساتھ حصہ لیں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں، دوست احباب کو بھی ریفر کریں، شاید آپ کے اس عمل سے کوئی اچھی بات کرنے لگ جائے تو میری اور آپ کی بھی آخرت سنور جائے۔ اللہ حافظ و نگہبان۔